شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ دسمبر کی ان یخ راتوں میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی مرد بہت اونچی آواز میں چلا رہا ہے۔ اس کی آواز ایسے تھی کہ جس طرح سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ درد سے چلا رہا ہے۔ وہ آواز بہت بھیانک تھی۔ جیسے میری آنکھ کھلی میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ بہت ٹھنڈ ہے۔ آدھی رات کو بھلا کون ہو سکتا ہے؟ میں ڈر گئی اور پلٹ کر دیکھا تو میرے شوہر سو رہے تھے۔ میرا نام رابعہ ہے اور ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ آج جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آج سے 20 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کی شادی کو بھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ میرا ایک بیٹا تھا جس کی عمر ابھی 8 ماہ تھی۔ ہم لوگ ایک گھر میں شفٹ ہوئے۔ وہ گھر جو تھا 2nd فلور پر تھا، جس طرح سے فلیٹس ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے فلیٹ کے ساتھ بالکل جہاں پر بالکنی تھی ساتھ ایک ہسپتال تھا۔ وہ ہاسپٹل کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ اس ہاسپٹل کی 3ری منزل بنتی تھی جو ہم لوگوں کی بالکنی کے ساتھ تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، ہال روم تھا۔ پتہ نہیں وہ کس استعمال کے لیے تھا۔ میں نے وہاں پر کبھی بھی کسی ڈاکٹر، کسی پیشنٹ یا کسی بھی نرس وغیرہ کو نہیں دیکھا تھا، بس وہ جگہ بند ہی رہتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا ٹائم تھا، میں بالکنی میں کوئی کپڑے بچھانے کے لیے آئی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے کپڑے سکھانے کے لیے ایک تار لگا رکھی تھی جس کے اوپر میں کپڑے بچھا رہی تھی۔ صبح تک وہ کپڑے سوکھ جاتے تھے ہوا سے تو میں اتار لیا کرتی تھی۔ آج بھی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ میں نے کپڑے دھو کر تار پر بچھا دیے۔ جیسے میں کپڑے ٹھیک کر رہی تھی مجھے اس 3ری منزل سے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی روشنی ہے۔ میں اس روشنی کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ دیکھتے دیکھتے وہ روشنی بڑھنے لگ گئی اور ایسا لگا کہ جس طرح سے پورے ایک کمرے میں کوئی روشنی جل رہی ہے، جیسے کوئی لالٹین جلاتے ہیں، کوئی لائٹ جلاتے ہیں تو وہ روشنی ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ وہاں پر میں نے کالے سیاہ لباس میں کسی کو کھڑے دیکھا، جیسے کوئی کھڑا کھڑکی میں میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم سے بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف کالا وجود تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی اور جلدی سے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا بالکنی والا، اپنے کام میں لگ گئی۔ میرے ذہن سے وہ چیز نکل گئی، میں نے اتنا غور ہی نہیں کیا۔ بچے کو دودھ وغیرہ پلا کر سلا دیا۔ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا، کھانا وغیرہ کھایا، ہم لوگوں نے چائے پی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو صبح جلدی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا۔ ہم لوگ گہری نیند میں تھے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے کسی مرد کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جس طرح سے کوئی آدمی بہت تکلیف میں چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ آوازیں سن کر میں تھوڑی ڈر گئی۔ پھر میں نے سوچا پتہ نہیں کون ہے اور اتنی قریب سے آوازیں کیسے آ رہی ہیں۔ پہلے سوچا کہ اٹھ کر دیکھتی ہوں، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ساتھ ہی تو ہاسپٹل ہے، شاید وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں، لیکن آج سے پہلے ایسی آواز کبھی نہیں آئی تھی۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی اور اٹھ کر دیکھنے لگی۔ ٹائم دیکھا تو سوچا کہ نہیں، مجھے باہر نہیں جانا چاہیے، جو بھی ہوگا صبح پتہ چل جائے گا۔ پلٹ کر دیکھا تو میرے شوہر سو رہے تھے۔
میں فوراً سے آ کر لیٹ گئی۔ کافی دیر تک اس کے چلانے کی آوازیں گونجتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس کی آوازیں دل اور دماغ پر اثر ڈال رہی تھیں اور مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خیر پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ صبح جاگی، ناشتہ وغیرہ بنایا، معمول کے مطابق سارے کام کیے تو خیال آیا بالکنی میں ڈالے ہوئے کپڑے بھی جا کر اتار دیتی ہوں۔ جب جا کر دیکھا تو میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس طرح سے ان کو کسی نے بہت زور زور سے اپنے ناخنوں کے ساتھ پھاڑ دیا ہو۔ درمیان سے سارے کپڑے پھٹے پڑے تھے، جن میں 2-3 میرے دوپٹے بھی تھے، اور وہ اس طرح سے پھٹے ہوئے دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ ان کے اوپر خون کے دھبے بھی تھے۔ ایک میرے شوہر کی شرٹ بھی تھی، اس کے اوپر بھی خون کے دھبے تھے۔ میں تو خوف زدہ ہو گئی۔ اب مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ کپڑے اتاروں یا کیا کروں۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑے اتارے اور ان کو وہیں پر ٹیرس میں ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ ابھی میں نے وہ کپڑے اتار کر پھینکے تھے، میرے کندھے بہت بھاری ہونے لگ گئے، سر بھاری ہونے لگ گیا۔ میں فوراً سے اندر آئی، اپنے بیٹے کے پاس گئی۔ وہ رو رہا تھا جبکہ میں اسے سلا کر آئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے موسم بہت خراب ہو گیا۔ بادل تو بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی بارش بھی شروع ہو گئی۔ آج سردی حد سے زیادہ تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ میں نے دوپہر کا کھانا وغیرہ بنایا، اس کے بعد اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر ابھی تک وہ آئے نہیں تھے۔ بارش بہت زیادہ طوفانی تھی، دن میں ہی شام کا منظر ہو رہا تھا اور مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک دم سے میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مرد کی آواز آ رہی ہے، باقاعدہ طور پر جس طرح سے مجھے کوئی پکار رہا ہے، اور یہ آواز اسی بالکنی کی طرف سے آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ مجھے کون آوازیں دے رہا ہے۔ میں جلدی سے بالکنی کی طرف آئی، دروازہ کھولا تو جیسے ہی باہر نکلی تو بالکل سامنے ہسپتال کی وہ پرسرار تیسری منزل تھی۔ میں نے کھڑکی میں اسی کالے لباس والے شخص کو کھڑے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ وہ بہت بھیانک انداز میں اوپر کی طرف منہ کر کے آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے اس کو باقاعدہ روشنی میں دیکھا۔ وہ کس حد تک خوفناک تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی ایک دم سے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میرے کانوں میں بہت تیز کسی کی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ سننے کے بعد میرا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں اس حد تک خوفزدہ ہوئی کہ میں گرتے گرتے بچی، ورنہ شاید میں ٹیرس میں ہی گر جاتی۔ میں سہارا لے کر کمرے میں اندر آئی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد میرے شوہر بھی آ گئے، بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں بالکل خاموش تھی کہ ان کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ میرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے انہیں سارا قصہ بتایا کہ اس طرح سے مجھے ہسپتال کی تیسری منزل سے ایک عجیب و غریب پرچھائی نظر آتی ہے، اور آج باقاعدہ میرا کسی نے نام لیا ہے۔ آپ بالکنی میں پڑے کپڑوں کو دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے کسی نے پھاڑ دیا ہے، اوپر خون کے دھبے بھی ہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا تم ڈرو نا، میں کچھ کرتا ہوں، میں کسی صاحب علم سے بات کرتا ہوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دی اور کہا کہ اپنا اور بچے کا خیال رکھا کرو، کوشش کرو کہ بالکنی کی طرف نہ ہی جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ ہم لوگ ایسے باتیں کرتے رہے، رات ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے باتیں کرتے سونے کا بھی ٹائم ہو گیا۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ میرے شوہر نے کہا کہ چلو ایک کپ چائے کا پھر پیتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بیبی کو دیکھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔
میں چائے بنانے دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ کچن بالکل بالکنی کے ساتھ ہی تھا۔ میں وہاں پر کھڑی ہو کر چائے بنا رہی تھی۔ مجھے باقاعدہ لگا کہ بالکنی کے دروازے کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، لیکن وہ دستک بڑی مدھم سی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ وہاں پر بڑے آہستہ آہستہ سے کوئی بالکل نرم ہاتھوں کے ساتھ دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید بارش کی بوندیں گر رہی ہیں تو یہ آواز ہے۔ میں نے جلدی سے چائے بنائی، اس آواز پر غور ہی نہیں کیا اور کمرے میں چائے لے گئی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ کہیں رات 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ مجھے کسی نے بہت زور سے ہلا کر جگایا ہے، باقاعدہ طور پر جیسے ہم کسی کو بازو سے یا کندھے سے پکڑ کر جگاتے ہیں۔ ایک دم سے جب مجھے بہت زور سے میرے جسم کو کسی نے ہلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے شوہر نے مجھے جگایا ہے، لیکن میری کروٹ دوسری جانب تھی، یعنی جس طرف بیڈ کی دوسری سائیڈ تھی۔ میرے شوہر تو دوسری طرف سو رہے تھے۔ تبھی میری نظر پڑی تو ایک کالے لباس میں ملبوس ایک باقاعدہ وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خوفناک چہرے والا مرد ہے۔ اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں۔ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر مجھے جگایا۔ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں چلا سکوں۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ میرے قریب آ رہا ہے، جیسے وہ بالکل میرے پاس آیا، میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ نکلی تو میرے شوہر جاگ کے اور کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں بھی کوئی کھڑا تھا، مجھے باقاعدہ کسی نے جگایا ہے۔ اسی ٹائم ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میرے شوہر جلدی سے باہر بھاگے۔ جا کر دیکھا کوئی بھی چیز نہیں تھی، سارے دروازے کھڑکیاں بند تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکنی والی سائڈ سے کوئی بہت بھاری آواز سنائی دی، جیسے کوئی بڑے غصے میں کوئی کچھ بولتا ہے، اور آواز بھی کسی مرد کی ہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میری حالت تو ایسے تھی کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ میں کانپ رہی تھی، خوفزدہ تھی۔ میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے شوہر جلدی سے آئے، انہوں نے مجھے پانی پلایا، آیت کرسی پڑھ کر میرے اوپر دم کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ اب مانے یا نہ مانے، اس ہاسپٹل سے کوئی نہ کوئی پرسرار چیز اس فلیٹ تک بھی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، تیسری منزل اور بالکنی بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اتنے قریب تھے کہ ہم لوگ بآسانی اگر بالکنی سے تھوڑا سا بھی بازو آگے کریں تو ہاسپٹل کی اس تیسری منزل تک ہمارا ہاتھ جا سکتا تھا۔ وہ بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اس کے سینٹر میں کوئی گلی نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی اسپیس تھی جہاں سے گزرا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے، بچہ بہت چھوٹا تھا۔ رات بھر ہم لوگ سو نہیں سکے۔ ہم لوگوں کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے دور کوئی آدمی چلا رہا ہے اور باقاعدہ اس کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ پتہ نہیں رات کب ہم لوگوں کی آنکھ لگی۔ صبح میرے شوہر آفس بھی نہیں گئے۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میرے سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہوٹل سے جا کے ناشتہ لے کر آئے۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ وہاں پر ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے اسے فون کیا اور کہا کہ تم جلدی سے آؤ، یہ مسئلہ بن گیا ہمارے ساتھ، اگر کسی صاحب علم کو جانتے ہو تو ان کو بھی لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، میں ان کو لے کر آتا ہوں، وہ روحانیت رکھتے ہیں۔ وہ ان صاحب علم کو لے کر تقریباً 1 بجے تک ہمارے گھر آئے۔ جیسے ہمارے فلیٹ میں آئے، ہم نے انہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ سیدھا بالکنی کی طرف چلے گئے، دروازہ کھولا اور باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ تھوڑی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ اندر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے اس فلیٹ میں ایک بھیانک جن کا بسیرا ہے، وہ بہت بھیانک مخلوق ہے، اور وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ کافی زیادہ ہیں۔ ان کا جو خاص بسیرا ہے، جو ان کا مسکن ہے، ہسپتال کی یہ تیسری منزل کا وہ ہال روم ہے جو آپ کے
बालकनी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। इस खिड़की से वो मखलूकात इस तरफ भी आते हैं। यहाँ पर आप इंसान रहते हैं तो ये जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं। आपके घर में बाकायदा वो भयानक जिन आता है, उसका यहाँ पर बसेरा है। उसी ने वो कपड़े भी फाड़े हैं आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। बेहतर यही है कि इस जगह को छोड़ दें, वरना ये मखलूकात जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। ये इंसानों को बाज़ औक़ात ऐसे नुकसान देती हैं कि उनको पता ही नहीं लगता। अभी वो उसने अपना आप ज़ाहिर किया और आपके घर आने लगा है। अगर 1 से 2 बार वो मखलूक फिर ज़ाहिर हुई तो आपके बच्चे को भी जाने नुकसान हो सकता है। बस ये सुनने की देर थी। हम लोग तो बहुत डर गए। उन्होंने मुझे भी दम किया, मेरे बच्चे को भी दम किया और हमारे घर में भी हिसार बांध दिया और कहा कि 3 दिन तक तो ये हिसार उस जिन को नहीं आने देगा। लेकिन इससे ज़्यादा मैं उस पावरफुल जिन को नहीं रोक सकता। वो बहुत भयानक मखलूक है और बाकायदा वो आपकी बालकनी में रहता भी है। बस उसके बाद हम लोगों ने अगले दिन ही, वहाँ पर मेरे शौहर की फुप्पो रहती थी, हम लोग उनकी तरफ चले गए। उनको जाकर सारा मसला बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग हमारी तरफ ही रहें जब तक आपको घर नहीं मिलता। उनका घर बहुत बड़ा था। एक कमरे में हम लोगों ने अपना सारा सामान रख लिया और एक कमरे में हम लोग खुद रह रहे थे। 6-7 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को भी उन्हीं वाली साइड पर जहाँ पर उनका घर था एक घर मिल गया और हम लोग इस तरह से उस आसेब ज़दा फ्लैट से निकले। ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। जिससे बाज़ औक़ात किसी एक जगह की आसेब ज़दा होने की वजह से उसके आसपास के मकानात भी उसके ज़ेर असर हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि जिन्नात का जहाँ जहाँ से गुज़र बसर हो वो अपना आप ज़ाहिर भी करते हैं और इंसानों को नुकसान भी देते हैं। कहते ये हैं कि जिन्नात के गुज़रगाह में जितने भी घर, जितने भी इलाके आते हैं, वो वहाँ पर रहने वाले मकीनों को हमेशा नुकसान देते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज फिर एक स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। जिन लोगों ने अपने घरों में पेट एनिमल रखे हुए हैं, कोई भी, उनका भी ख्याल रखें। उनके पिंजरे, उनके जो केज हैं, उनके ऊपर भी अच्छी तरह से कोई मोटा कपड़ा या ऐसी चीज़ दें कि जानवरों को भी ठंड ना लगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।